أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر كنتم خير أمة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ذات قدس پر انگنت لاتعداد ہدیے درود و سلام کے بعد آج کی یہ بابرکت اور نورانی و روحانی محفل پاک جو عرس مبارک کے سلسلہ میں افتتاحی اور پہلی نشست ہے، اس مبارک محفل میں آج ہم سب اس حقیقت پر غور کریں گے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے انسان کی ہدایت، انسان کی رہنمائی کے لیے اور اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے کے لیے لوگوں کو اللہ تعالی کی معرفت سے روشناس اور آگاہ کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ التسلیمات کو 313 یا 315 مرسلین اعظام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کرام علیہ التسلیمات اور تمام مرسلین اعظام نے اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچائے، تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ کیونکہ نبی کی تعریف ہی یہ ہے، النبیو هو انسان بعثہ اللہ تعالیٰ الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔ نبی اس مقدس انسان کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے احکام اپنی مخلوق تک پہنچانے کے لیے بھیجتا ہے۔ اور ہر نبی کی امت ہوتی ہے۔ حضور قلوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام میں سے افضل ہیں، افضل الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، افضل المرسلین ہیں۔ سلسلہ انبیاء میں اور سلسلہ مرسلین میں ہم سب کے پیارے آقا و مولا حضور قلوب شافعی و مشہور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی۔ آپ افضل الانبیاء ہیں، افضل المرسلین ہیں،
اس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہے، تمام مرسلین اعظام پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے باقی تمام انبیاء کرام کی امتوں پر نبی آخر الزمان حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو باقی تمام امتوں پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حضور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آخری پیارے رسول ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی امت آخری امت ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، اے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ سبحان اللہ۔ جب ہم سب کے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اس امت کو آخری امت ارشاد فرمایا، باقی تمام امتوں پر اس امت کو فضیلت دی گئی۔ قرآن مجید میں گواہی موجود ہے، اللہ رب العزت جل وعلا کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امہ، اے میرے محبوب کی امتیوں، تم خیر امت، سبحان اللہ۔ تمام امتوں میں سے تم بہترین امت ہو۔ اور اس امت کے ذمے ایک اہم کام، ایک اہم فریضہ، اس کا ذکر آیت کریمہ میں کیا گیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس امت کو جو تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، اس امت کے ذمے ایک اہم فریضہ ہے، وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم خود نیکی پر عمل کرتے ہو اور دوسرے لوگوں کو نیکی پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، برائیوں سے خود بھی اپنا دامن بچاتے ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی بچنے کی دعوت اور تبلیغ اور تعلیم اور ترغیب دیتے ہو۔ یہ اہم فریضہ اس امت کے ذمہ لگایا ہے۔ انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیں اور غور کیجیے کہ نبی بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو عربی میں نبی کی ڈیفینیشن تعریف عرض کی، النبی هو انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔ نبی اس مقدس انسان کو کہتے ہیں جو اللہ کے احکام اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چونکہ حضور آخری نبی ہیں، سلسلہ نبوت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر دروازہ نبوت بند ہو گیا، سلسلہ نبوت بند ہو گیا، اور قیامت تک حضور کی نبوت ہے، حضور ہی کی نبوت ہے، اور دین کو کامل اور اکمل کر دیا گیا ہے، اور دین کامل اور مکمل اور اکمل کر کے قرآن مجید میں اعلان کر دیا گیا، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آپ کئی دفعہ یہ خطبات کے اندر اور دروس کے اندر سن چکے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری آیت کریمہ میدان عرفات میں عیدۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی آخری آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر ہم نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے ہم نے دین اسلام کو پسند کر دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے نزول کو یہودیوں نے کیا کہا؟ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے قرآن کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، اگر وہ یہود پہ نازل ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی ہے ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے،
سبحان اللہ وہ ہماری عید کا دن ہوتا ہے، اتنی اہم آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے۔ اب یہ آیت کریمہ اگر یہود پر نازل ہوتی تو یہود نے کہا کہ ہم اسے عید کا دن بنا دیں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے اس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی ہماری دو عیدیں۔ سبحان اللہ ہماری اس دن دو عیدیں تھیں جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ سبحان اللہ ایک یہ کہ جمعے کا دن تھا، سبحان اور اللہ حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے علامہ ابن کریم نے جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا۔ سبحان اللہ ایک یہ جمعے کا دن تھا اور دوسرا یہ یوم العرفہ تھا، ذی الحج کی 9 تاریخ تھی، عرفے کا دن، یہ بھی عید کا دن۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی ہماری تو دو عیدیں تھیں۔ سبحان اللہ اس آیت کریمہ میں دین کامل، اکمل اور مکمل کر دیا گیا، حضور پر سلسلہ نبوت بند کر دیا گیا، قیامت کوئی نیا نبی اب پیدا نہیں ہوگا، حضور خاتم النبیین۔ اب اللہ رب العزت نے دین کی تبلیغ، دین کی دعوت، اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے یہ ذمہ داری کس کو سونپی، کس کے ذمہ یہ کام لگایا؟ قرآن مجید بتاتا ہے یہ کام حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمہ لگایا۔ سبحان اللہ تم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تمہارے ذمہ کام کیا ہے؟ تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، خود بھی تم نیکی کے راستے پہ چلتے ہو، لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلاتے ہو، دعوت دیتے ہو، خود بھی بدی سے بچتے ہو، دوسرے لوگوں کو بھی برائیوں سے بچانے کی تم کوشش کرتے ہو، دعوت دیتے ہو، تبلیغ کرتے ہو، ترغیب دیتے ہو، تعلیم دیتے ہو۔ اور قرآن مجید میں اس کام کی، دین کی دعوت و تبلیغ، اس کی اہمیت کو اجاگر قرآن مجید میں کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اسے اجاگر کیا۔ سنیے آیت کریمہ، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت، چند لوگ ایسے ہونے چاہیے یدعون إِلَى الْخَيْرِ، جو نیکی اور بھلائی اور خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ سبحان اللہ۔ دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کا کام جو ہے یہ حضور کی امت کے ذمہ لگایا گیا، اور اللہ رب العزت نے جس طرح انبیاء کرام کو تاج نبوت پہنائے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں سے، اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو چن کر ان کو ولایت کے تاج عطا فرمایا۔ سبحان اللہ انہیں منصب ولایت عطا کیا، اور قرآن مجید میں اس مقدس گروہ، اس مقدس جماعت، ان مقدس ہستیوں، ان نفوس قدسیہ کے متعلق اعلان کر دیا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا دنیا کی زندگی کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ قیامت کے دن انہیں کسی قسم کی غم ہوگا، پریشانی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کرام، یہ وہ مقدس لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ولایت کے منصب پہ فائز کیا، جنہیں ولی اللہ کا منصب دیا، اپنا دوست بنایا۔ یہ اللہ کے قریب ہونے والے اولیاء، ولی یہ صرف مشبہ ہے اور اس میں فاعل کے معنی میں ہے۔ ولی کا معنی ہے قریب ہونے والا، اور ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کے قریب ہونے والا۔ ایسے قریب ہوتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث قدسی ہے، اللہ
رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفلوں کی کثرت سے فرائض کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت سے نفلوں کی طرف متوجہ ہو کر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی، پتہ یہ چلا فرائض کی پابندی کے بعد نفلوں کی رغبت، نوافل کی کثرت، یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقام تک پہنچاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نوافل کی کثرت، نوافل کی رغبت، یہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا قرب بندے کو عطا کرتی ہے۔ اسی لیے کچھ عبادات ایسی ہیں نہایت ہی دعوت کا پروگرام لے کر دین کا ایک اہم پیغام آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس درس قرآن و حدیث میں اور محفل ذکر میں میں اہم نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ میں دوبارہ اپنی گفتگو کو خلاصہ شیئر کے آگے بڑھوں۔ حضور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور حضور کی امت آخری امت ہے۔ اس امت کو آخری امت قرار دے کر بتایا گیا کہ سلسلہ نبوت بند ہے، قیامت تک نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں نے دین کی دعوت کا جو فریضہ سر انجام دیا تھا، یہ دین کی دعوت، دین کا داعی جو ہے، دین کی طرف بلانے والا، نیکی اور خیر کی طرف بلانے والے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یہ خیر امت، جو بہترین امت ہے، اس امت کے ذمہ یہ کام ہے کہ خیر اور بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اب یہ کام جن لوگوں نے کیا ان لوگوں سے پوچھا کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا، دین الداعی، اور ان کے دین کی دعوت کا کام کرنے والوں میں کچھ ایسے پھر اللہ کے برگزیدہ بندے، اس کے نیک بندے، جن کو قرآن مجید میں صالحین، محسنین، اولیاء اللہ، صدیقین کہا گیا۔ یہ منتخب ہے اللہ کو، انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ فرائض کی پابندی کرتے ہیں اور نوافل کی طرف رغبت رکھتے ہیں، نوافل کی طرف کثرت کرتے ہیں، نفلی عبادت جو ہے وہ کثرت سے کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ نفل نہیں پڑھنے چاہیے، بس فرض پڑھنا کافی ہے، اور دیکھا دیکھی لوگ بھی یہ کہنے لگتے ہیں کہ جی یہ نفل نہ پڑھے تو کوئی حرج تو نہیں، نفل اگر چھوڑ دے اس میں حرج تو کوئی نہیں، یعنی مواخذہ نہیں، گرفت نہیں، پکڑ نہیں، مگر جو عام نقطہ وہ ہے وہ یہ ہے کہ قرب الہی اگر حاصل ہوتا ہے وہ تو پھر نفلوں کی کثرت و رغبت سے ہوتا ہے، فرائض کی پابندی کے بعد پھر آگے بڑھتا ہے، اس میدان میں عروج کرتا ہے، فرائض کی پابندی کر کے فرائض کی ادائیگی سے سرخدوش ہو کر آدمی کھڑا ہو گیا۔ اب کیا وہ پرواز نہیں کرے گا؟ دنیا کے ہر کام میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، اگر ایک دکان ہے تو دو دکانیں بنانا، کاروباری لوگوں سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ نے اکثر سنا ہو وہ کہتے ہیں میرا ارادہ ہے کہ کاروبار کو تھوڑا سا بڑھاؤں، کاروبار کو تھوڑا سا وسیع ہو۔ بھئی کاروبار دنیا کے کاموں کو وسیع کرنے کا، بڑھانے کا ارادہ ہے، تو دین کے معاملے میں کیوں پھر آپ فرائض کی پابندی کے بعد آپ رک گئے ہیں؟ کیا یہاں رغبت اور پھر دو تو دنیا کا نفع ہے اور یہ آخرت کا نفع ہے، دنیا کا بھی نفع، آخرت کا بھی نفع، اور آخرت کا نفع کیا ہے کہ اللہ رب العزت نفلوں کی کثرت کرنے والے کو اپنا قرب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے فرائض کی پابندی، نوافل کی کثرت و رغبت کہاں لے گئی بندے کو؟ دیکھیے ذرا، یہ حدیث قدسی ہے اور صحیح بخاری کے اندر ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، معمولی بات نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو بندہ فرائض کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت کرتا ہے، رغبت رکھتا ہے، اور یہاں تک کہ نوافل کی کثرت و پابندی اور رغبت اسے اس مقام پر لاتی ہے، میں اس بندے سے محبت کرنے لگوں۔ سبحان اللہ، مجھے اس
سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے. سبحان اللہ. میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ دولت میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں یبطش بہا، جس سے وہ پکڑتا ہے. وہ طریقہ التی یمشی بہا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. یعنی یہ ہے اولیاء اللہ کا کمال، اور ان کے کمال کا راز جو ہے وہ اس حدیث کے اندر بیان کیا. اے اللہ کا بندہ، اگر اس کا مقرر و برگزیدہ بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس مقام پہ لے گیا، اس کو وہ مرتبہ عطا کیا کہ آنکھیں اس کی ہیں، دیکھتا وہ اللہ کی قوت سے ہے، اللہ کی بخشی کی دی ہوئی طاقت سے، قوت سے وہ دیکھتا ہے. اور سنتا ہے کیسے؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سنتا ہے. اسے خصوصی قوت سماعت بھی دی جاتی ہے، قوت بصارت بھی دی جاتی ہے. اور وہ کہاں تک دیکھتا ہے؟ حضور کی حدیث شریف ہے، بہت پیاری حدیث ہے. اس مضمون کو میں واضح کرنے کے لیے حدیث شریف عرض کرتا ہوں. پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن انہ ینظر بنور اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے راز اور یہ ہے ان کی عظمت کا راز. اتقوا بفراست المؤمن، مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو. انہ ینظر بنور اللہ، وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا. سبحان اللہ. اللہ کا ولی اللہ کے نور سے دیکھتا. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مراد نبوت، امام عادل، امام راشد، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور دوران خطبہ فرماتے ہیں یا ساریۃ والجبل، یا ساریۃ والجبل. سامعین حیران ہیں، دوران خطبہ ساریہ کا ذکر، ساریہ کو پکار نہیں. وہ ساریہ کہاں ہے؟ سینکڑوں میل دور نہامت کے علاقے میں جنگ کے لیے گیا ہوا ہے. وہ ساریہ کو پکار، اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کرو، پہاڑ کی طرف. جمعے کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، تعجب ہوا سامعین، دوران خطبہ یہ الفاظ، یہ جملے، اس کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے ساریہ کو خطاب کیا. وہ تو یہاں موجود ہی نہیں، وہ تو نعامت میں گئے ہوئے. جب وہ لشکر واپس آیا تو لوگوں نے بتایا کہ ایسے معاملہ ہوا دوران خطبہ. وہ حضرت ساریہ نے فرمایا کہ اصل میں معاملہ یہ تھا، امر واقعی یہ ہے کہ میں جنگ کی گمان کر رہا تھا، میں صرف اثرات تھا لشکر اسلام، جنگ ہو رہی ہے، حق اور باطل کا مارکا ہے کہ اچانک میرے کانوں میں حضرت عمر کی آواز آئی. میں نے کہا کہاں مدینہ منورہ، کہاں مدینہ منورہ، کہاں ہے؟ اور یہ عمر بن خطاب کی آواز ہے، امیر عمر کی آواز ہے، میرے کانوں میں پڑ رہی ہے. اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف خیال کرو. انہوں نے جب دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے بہت بڑا لشکر راول ہونے والا تھا، جس سے وہ قطعی بے خبر تھے. حضرت عمر نے متوجہ کیا، انہوں نے فوراً اپنی صفوں کو درست کر کے زوردار دفاع کیا اور اس حملے سے اپنے آپ کو محفوظ کر دیا جو اچانک حملہ ہونے والا تھا. معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر بظاہر مسجد نبوی شریف کے ممبر کے ہیں، اتقوا بفراست المؤمن انہ ینظر بنور اللہ قلت سمع الذی یسمع بہ وقلت بصر الذی یبصر. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے. ادھر حضرت عمر میدان جنگ کا نقشہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہیں اور پھر رہنمائی فرما رہے ہیں. پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ساریہ کی قوت
سے سماعت کریے عادت ہے۔ حاضرین ذی وقار ذرا غور کیجیے، اگر یہ حضرت عمر کی محبت ہے میں یہ کہوں گا کہ حضرت ثانیہ کی محبت ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، اور یہ بات واضح کر دی۔ حدیث شریف کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ کے ولی میں اللہ نے انہیں یہ قوت دی ہے، یہ طاقت بخشی ہے، ان کی اپنی صلاحیتیں نہیں ہوتی، ان کی ذاتی قوت و طاقت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے اب ان اولیاء کرام کی پہچان میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید اس سلسلے میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، کون سی ہستیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان میں سے چند مقامات میں تیمم اور تبرک درج کرتا ہوں۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ان کی عبادت گزاریوں کو بیان کیا۔ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ عبادت ایک فرضی عبادت ہے، ایک نفلی عبادت ہے، ایک فرضی عبادت اور ایک نفلی عبادت۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں اور یہ بات اپنے دل پر لکھ لیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نفل نامی بڑی خیر ہے جی، ذرا سن لو اچھی طرح سے۔ فرض پڑھنے سے انسان کی ذات میں نور پیدا ہوتا ہے۔ فرضوں کی پابندی سے انسان کی ذات میں نور پیدا ہوتا ہے، اور نفلوں کی پابندی سے انسان کی صفات میں نور پیدا ہوتا ہے۔ ذات کے اندر بھی نور چاہیے نا، کیونکہ صفات کے اندر نور ہو جائے۔ اگر ذات کے اندر فرائض کی پابندی سے انسان کی ذات میں نور آتا ہے، اور نفلوں کی کثرت و رغبت سے انسان کی صفات میں نور آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان کی ایک پہچان، ایک علامت فرائض اور نوافل۔ اس آیت کے اندر بڑا جامع مفہوم ہے، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ سبحان اللہ۔ بات ہے یبیتو کا معنی ہے رات بسر کرنا، رات گزارنا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، دنیا والو، اے کائنات والو، یہ کون لوگ ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں یبیتون، رات بسر کرتے ہیں، لربہم، اپنے پروردگار کے لیے۔ پروردگار کے لیے کیسے؟ سجدہ وقیاما، سجدے کے اندر رات گزر جاتی ہے، کبھی قیام کے اندر ان کی رات گزر جاتی ہے۔ یہ عبادت گزار ہیں، یہ عبادت گزار ہیں، اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ عبادت گزار لوگ ہیں، کبھی رکوع کے اندر ہیں، کبھی سجدے کے اندر ہیں۔ اور دوسری بات، ان کے اوصاف تو قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے، مگر وقت کی گنجائش کے مطابق چند مقامات میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مقام پر قرآن کریم میں اللہ کریم جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اب دیکھیے، ایک نمایاں بس عبادت گزار ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، فرائض کی پابندی، نفلوں کی کثرت و رغبت۔ اب اگلی خوبی سنیے ذرا، ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کے بندے، الذین، یہ وہ لوگ ہیں یمشون علی الارض حولا، جب خدا کی زمین پر چلتے ہیں تو زمین کو پتہ نہیں چلتا کہ کچھ میں کچھ چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ الذین یمشون علی الارض حولا، ایسی آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں کہ قدموں کی آہٹ کی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی۔
ان تمام باتوں کو ذرا سنیے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. کوئی جاہل اگر ان سے الجھے، جاہل ان سے بحث و تمیز کرے تو وہ کہتے ہیں جا بھائی تجھے سلام. اللہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جاہل سے الجھتے نہیں. عائشی ان کی ساری عبادت گزاری. اب ذرا غور کیجیے کہ یہ عائشی کی ساری اللہ کو بہت پسند ہے. عائشی اور ان کی ساری دیکھیے ذرا، جب کوئی شخص زمین پر پکڑ کے چلتا ہے متکبرانہ انداز سے، مغرورانہ انداز سے زمین پر جب چلتا ہے، سنیے اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا ہوتا ہے. ہمیں اپنے اخلاق، اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ دینی ہے. عائشی ان کی ساری اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. اور دیکھیے یہاں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ زمین پر اکڑ کے تکبر و غرور سے چلتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، آواز آتی ہے لا تمشی فی الارض مرحا. لا تمشی، نہ چل. لا تمشی فی الارض، زمین پر پکڑ کے نہ چل. لا تمشی فی الارض مرحا، خدا کی زمین پر پکڑ کے نہ چل. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اگر خدا کی زمین پر تو پکڑ کے چلے گا تو زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتا. پکڑ کے چلے گا، پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکے گا تو پھر تیرا پکڑنا نہیں. عائشی ان کی ساری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. اب آئیے میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے یہ عرض کرتا ہوں، چونکہ ہم ایک فرد کامل ولی کامل کے اس کی محفل میں حاضر ہیں، ہمیں اس بات پہ اور ذرا کرنا چاہیے کہ یہ مرید ہونا، بیعت کرنا، دراصل اس کا مقصد کیا ہے. کیا ہم نے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جس کے لیے سلسلہ بیعت ہے، طریقت ہے، اس کی طرف ہماری توجہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ دراصل معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بیعت کا ذکر آیا کہ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دست اقدس پر جنہوں نے بیعت کی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں پر، اے میرے محبوب، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. تو بیعت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور کی بیعت صحابہ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے محبوب، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر کب بیعت کریں گے؟ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. بیعت حضور کے دستے اقدس میں اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کے ہاتھ پہ کب بیعت ہے؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ. سبحان اللہ. اب یہ سلسلہ بیعت جو ہے شجرہ طریقت جو ہوتا ہے، آپ نے جس مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، مرشد کامل کے ہاتھ، آپ کا ہاتھ تو ان کے ہاتھ میں ہے اور مرشد کامل کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں. ان کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں، پھر ان کے مرشد کا ہاتھ ان کے اپنے مرشد کے ہاتھ میں. اس طرح یہ سلسلہ نیچے سے اوپر کو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے واسطے سے نبی کریم علیہ السلام تک پہنچا. سبحان اللہ. سلسلہ نقشبندیہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک سبحان اللہ. اب یہ غور کیجیے، آپ نے جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، بیعت کی ہے، ان کو جن سے خلافت حاصل ہے، جن سے ان کو خلافت حاصل ہے، خلافت یہ بیعت کی اجازت اور خلافت طریقت جن کو حاصل ہے، اور جنہوں نے خلافت دی ہے، بیعت کی اجازت دی ہے، یہ سلسلہ ان سے پھر چلتا ہے، پھر ان کو جنہوں نے خلافت دی اجازت دی پھر ان سے جاتا ہے، پھر ان سے اوپر جاتا ہے، اور یہ سلسلہ پھر کہاں تک جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اور پھر جو حضور سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات تک جب سلسلہ پہنچا تو حضور کے وسیلے سے، حضور کے توفیق سے پھر بندے کو اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل ہو. سبحان اللہ. اس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جانور بکری ہے، اس کے گلے میں سنگلی اگر پڑی ہوئی ہے، گلے میں پڑا ہوا ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کڑی کے اندر کڑی ملی ہوتی ہے. اسی طرح یہ سلسلہ طریقت ہے. اب بیعت کے حوالے سے جب ہم ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو صحابہ کرام کی متعدد بیعتیں نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہیں. قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العزت اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورتیں جو آپ کے پاس بیعت کے لیے آ رہی ہیں، اے محبوب انہیں بیعت کیجیے. جب عورتوں کو سرکار نے بیعت کیا تو قرآن مجید میں ہے، انہوں نے فرمایا کہ کچھ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. پانی کا پیالہ ایک لایا جاتا، نبی کریم علیہ السلام اس پانی کے پیالے پہ اپنا دست اقدس رکھتے، رکھ کر پھر حضور وہ دست اقدس نکال لیتے اور پیالہ جو ہے وہ خاتون کے سامنے رکھا جاتا، اس کے اندر وہ ہاتھ ڈالتی اور پھر حضور اس سے عہد لیتے تھے. اب غور کیجیے، بیعت دراصل عہد ہے شیخ اور مرید کے درمیان، یہ عہد ہے. اس بات کا ہے، اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہیں تو تصوف کی معروف کتاب ہے سوا سنابل، ڈاکٹر حامد حسن بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب سبع سنابل میں آپ دیکھیں، اس میں لکھا ہے کہ یہ دراصل یہ بیعت طریقت جو ہے یہ اس دور کے اندر زیادہ بیعت جو ہے یہ بیعت توبہ ہے. بیعت توبہ ہے. بیعت طریقت یہ ہے کہ بیعت ہونے کے بعد پھر مرشد کامل کی ہدایت کی روشنی میں سلوک کی منزلیں طے کرنا، سلوک طے کرنا، وہ بیعت طریقت ہے. یہ عام بیعت جو ہوتی ہے یہ ہے بیعت توبہ. اور ڈاکٹر حامد حسن بالگرامی نے لکھا ہے کہ دراصل یہ ایک عہد ہے، یہ پیمان ہے جو مرید اپنی شیخ کے ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، جو قرآن کی آیت سے ثابت ہے. حضور نے فرمایا عورتوں سے کہا، کیونکہ بت پرستی کا زمانہ تھا، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، فرمایا میرے ہاتھ میں بیعت کرو، عہد کرو، میں شرک نہیں کروں. اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کسی ذات کو سمجھنا، اس کی صفات جیسی صفات کسی بندے میں ماننا، یہ ہے شرک. یعنی اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات کوئی. اور جو کسی یہ شرک ہے، میں تم سے عہد کرو، بیعت کرو، تم شرک نہیں کرو. دوسرا ایک یہ، دوسرا زنا کے قریب نہیں جاؤ گی، تیسرا کہ چوری نہیں کی کرو، خیانت نہیں کرو گی. گویا کہ بیعت کا اصل مقصد یہ ہو گیا کہ انسان کے اخلاق، اس کے اعمال کی اصلاح. تو نتیجہ گفتگو و کلام کا یہ ہے کہ میں بیعت کے حوالے سے متعدد احادیث مبارکہ میری نظر سے گزری. ایک بیعت صحابہ کرام سے حضور نے فرمائی، تو صحابہ کرام نے کن جملوں سے بیعت کی ذرا سنیے. انی ابایعک علی السمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ. وہاں بیعت لی، شرک کا ارتکاب نہیں کروں گی، زنا کے قریب نہیں جاؤں گی، چوری نہیں کروں گی، خیانت نہیں کروں گی. اسی طرح یہاں جو بیعت لی گئی
اس میں کیا ہے؟ انی اباہیوں کا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، انی اباہیوں کا السمع والطاعت والہجرۃ والجہاد فی سبیل۔ یہاں بیعت ہو رہی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے احکام، دین کے جو احکام آپ کی زبان اقدس سے سنوں گا، السمع والطاعت، جو سنوں گا اس پر عمل کروں گا، سبحان اللہ، جو سنوں گا اس کی فرما برداری کروں گا، جو سنوں گا اس کی فرما برداری کروں گا، مانوں گا، اس پر عمل کروں گا۔ وہ احکام اللہ کے احکام، اللہ کے محبوب کے احکام، ان پر عمل کروں گا، ان حکموں کو مانوں گا۔ السمع والطاعت والہجرۃ والجہاد فی سبیل، اور ہجرت کے لیے میرے ہاتھ میں بیعت ہو، جہاد فی سبیل اللہ کی بیعت ہے۔ اب ہجرت، یہ ہجر سے، ہجر کا معنی ہے جدائی۔ ہجرت دراصل اپنے وطن سے آدمی جدا ہو جاتا ہے، اسی لیے سے ہجرت کہتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک مفہوم ہجرت کا یہ ہے کہ برائی بدی کے راستے پہ اگر آدمی چلتا ہے اور وہ ہجرت کرے، یعنی جدا ہو جائے، اسے چھوڑ کر شر سے خیر کی طرف آئے، اور بدی سے نیکی کی طرف آئے، برائی سے اچھائی کی طرف آئے، جھوٹ سے سچ کی طرف آئے، باطل سے حق کی طرف آئے، یہ ہے اپنے اندر نمایاں تبدیلی لانا۔ یہ تھا اصل میں بیعت کا مقصد۔ اور اسے آسان اور سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ مرید اپنی شیخ میں ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب بیعت کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کے پیاری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عزم کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں، اللہ سے توفیق مانگتا ہوں کہ وہ مجھے توفیق دے، میں وہ زندگی گزاروں جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے پیارے محبوب۔ سبحان اللہ۔ تیسری میں ہے کوئی آدمی، کوئی انسان قیامت کے دن قدم نہیں اٹھا سکے گا، لا یزور قدم ابن آدم حتی یسأل عنہ خمسا، اس سے پوچھا جائے گا وعن عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، فیما افلا، تو نے اپنی عمر کس کام کے اندر کپائی، اپنی عمر کن کاموں کے اندر بسر، وعن شباب، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، شباب کے بارے میں پوچھا جائے گا، فیما افلا، وعن شباب فیما افلا، پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا، عمر کن کا، یہ بیعت کا مقصد درج کر رہا ہوں، یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اسلامی سائنس میں ڈھانپنا، اپنی زندگی میں اسلامی طرز حیات کو فروغ دینا، اللہ کے احکام کی پیروی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنا، حضور کے مبارک طریقے پر۔ آج ہم انگریزوں کے طریقے پہ چلتے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقے، ہندوانہ رسمیں ہمارے اندر آ گئی، غیر مسلموں کے طور طریقے انداز زندگی ہم نے اپنا لی، جبکہ اصل بات یہ ہے اور اصل بات یہ ہے کہ ہم سب کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بیعت کے مقصد کو سمجھ کر اپنے آپ کے اپنے اندر باطن میں تبدیلی اور ظاہر میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ وہ کیا ہے؟ اس کے لیے رہنما یہ بات ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جناب دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا، آخرت کی فکر ختم ہوتی چلی جا رہی، اللہ معاف کرے، کسی نہ کسی درجے میں آپ سوچیں، زبان سے نہیں کہتے لیکن اندر سے بالکل جیسے آدمی یقین اور اعتقاد کی دولت ہے وہ زلزلہ ہو جاتی ہے آخرت کی وجہ سے، وہ کیفیت معاشرے کے اندر نظر آتی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، حضور نے فرمایا کوئی بھی انسان قیامت کے دن جب کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا،
قدم کو نہیں اٹھا سکے گا، کیونکہ اس دن آواز آئے گی دنیا کے بادشاہوں اقتدار والوں آج بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، کس کا اقتدار؟ اللہ کا قرآن ہے، کہا جائے گا کس کا آج حکم کس کا چلے گا، آج کس کا حکم چلے گا؟ اللہ کے۔ اس وقت آدمی کھڑا ہوگا کہ سب سے پہلے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، فیما، تیری عمر کس کام کے اندر گزری، اپنی عمر کو کہاں کہاں ضائع کیا، کہاں گوایا آپ نے؟ دوسرا سوال وان شباب، جوانی کے بارے میں، شباب کے بارے میں پوچھا جائے گا، فیما افلا، جوانی تمہاری کن کاموں کے اندر بسر ہوئی، یہ پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد ذرا غور کیجیے، آج جو حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو، جائز اور ناجائز کا فرق ختم ہو گیا، مال آتا ہے جائز طریقے سے آئے تب بھی ٹھیک ہے، ناجائز طریقے سے آئے تب بھی ٹھیک ہے، حرام طریقے سے آئے تب بھی ٹھیک ہے، حرام طریقے سے آئے تب بھی ٹھیک ہے، حلال و حرام کی جب تمیز ختم ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے قدم کو نہیں اٹھا سکے گا جب تک اس بات کا جواب نہ دے۔ یہ پوچھا جائے گا وَعَنْ مَالِهِ، وَعَنْ مَالِهِ، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، یہ مال جو ہے یہ تو نے فیما اکتسبہ، وَعَنْ مَالِهِ فیما اکتسبہ، یہ مال کس ذریعے سے تو نے حاصل کیا، یہ مال جو تیرے پاس آیا تھا یہ کس ذریعے سے حاصل کیا تھا، حلال ذریعے سے، حرام سے، جائز سے، ناجائز سے، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیسے جمع کیا، کیسے مالا ہے، اور اگلی بات بڑی غور سے سن، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور جو مال دیا اسے تو نے کہاں کہاں خرچ کیا، کہاں کہاں خرچ کیا۔ آج ہم آخرت سے بے فکر ہو گئے، ہم نے اس دنیا کی زندگی کو کل سمجھ لیا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، قیامت کے دن پوچھا جائے گا مال کہاں سے آیا، کیسے کمایا، اور فیما انفقہ، اور اسے کہاں کہاں تو نے خرچ کیا، کن جگہوں پہ خرچ کیا، کیا زکات دی، صدقہ و خیرات دیا، غرباء، یتیما، مساکین پر خرچ کیا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، مال کہاں کہاں خرچ کیے، یہ پوچھا جائے۔ اور یہ اگلا سوال جو ہے یہ بڑا نازک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کے لیے کچھ تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جس دن حدیث شریف کے اندر آیا قیامت کے دن کوئی شخص اپنے قدم کو نہیں اٹھا سکے گا جب تک ان باتوں کا جواب نہ دے۔ اور یہ سوال کیا ہے، وَعَنْ عَمَلٍ وَعَنْ عِلْمٍ فِيمَا عَمِلَ، اگر کسی نے علم حاصل کیا ہے بے فکر نہ ہو جائے کہ میں عالم ہوں، میں کتابیں پڑھا ہوا ہوں، میں بہت بڑا فاضل ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، نہیں، وَعَنْ عِلْمٍ، علم کے بارے میں پوچھا جائے، فِيمَا عَمِلَ، جتنا تو نے علم حاصل کیا تھا اس علم پر تم نے عمل کتنا کیا۔ اللہ، جتنا علم تو نے حاصل کیا تھا فیما عمل، اس علم پر تم نے عمل کیا۔ اب جن لوگوں نے آخرت کی تیاری کی، آخرت کی فکر کی، اور دنیا کو بھی فکر آخرت سے آگاہ کیا، لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا، چور اچک کے اپنا راستہ بدل کر
اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے میں لوگ بدی سے نیکی کی طرف، برائی سے اچھائی کی طرف، شر سے خیر کی طرف آئے. کون؟ کہاں سے میں نے درس شروع کیا تھا، اہم ذمہ داری حضور کی امت کے وہ لوگ جو امر بالمعروف نہیں ہے کام کریں گے، جن کو اللہ رب العزت نے عزت و عظمتوں سے سرفراز کیا ہوگا. ان کی زندگی دین کی دعوت و تبلیغ، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا دین سنانے، سمجھانے، پہنچانے میں زندگی گزاری ہوگی، اور پھر اس پر عمل بھی کیا ہوگا کہ ان ہستیوں میں داتا گنج بخشے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان اولیاء، زندہ باد، تعلیمات حضور مفکر اسلام زندہ باد. آپ یہاں در و دیوار دیکھنے نہیں آتے، روشنی پہ آتے ہیں، یہاں سڑکیں دیکھنے نہیں آتے، لائٹیں دیکھنے نہیں آتے. ایک مقصد ہے جس کو ہم سب بھول گئے، ہم نے فراموش کر دیا کہ کوئی اصل روح دین کی جو ہے اس کے اندر ہم اتنا پیچھے چلے گئے. ہم نے نمود و نمائش چیزوں کو اپنا مطمع نظر بنا لیا. اس لیے میں اپنے اس درگاہ شریف سے منسلک اور بالخصوص اس عادت سے جو لوگ سلسلہ بیعت سے وابستہ ہیں، میں ان کی خدمت میں 10 سال چھوڑوں گا. آپ اپنی نیند چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر، سفر کر کے، کاروبار چھوڑ کے، دور دراز کا سفر کر کے درگاہ شریف آئے ہیں. آنے کا ایک مقصد ہے، یہاں سے ایک پیغام لے کے جانا ہے، ایک درس لے کے جانا ہے. یہی سلسلہ بیعت اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اسلامی طرز خدمات کو فروغ دے. اس کے لیے میں نبی کریم علیہ السلام کی ہم سب کے پیارے آقا کریم علیہ السلام من احیا سنتی ان فساد امت فلہ اجر مئات شہید. معمولی بات نہیں. سبقاً اپنے والد ماجد حضرت محدث عبدالوی رحمۃ اللہ سے یہ پڑھی تو آپ نے اتنی خوبصورت اس کی تشریح اور توضیح فرمائی. من احیا سنتی ان فساد امت فلہ اجر مئات شہید. آج دین کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں، بہت دور چلے گئے. ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا. ہم سب کو واپس آنا ہے، پلٹنا ہے، لوٹنا ہے. زندگی کا بھروسہ کیا ہے؟ مجھے رات کو اپنے 2 عزیز بہت یاد آئے. ایک عزیز الفیض صاحب ہے، ایک محمد عرفان. میں نے کہا یہ دنیا کی حقیقت ہے جس کے لیے ہماری دوڑیں لگی ہوئی ہیں. وہ ینگ نوجوان، کڑیل جوان دونوں اس شریف کے لیے لکڑیاں کندھوں پہ اٹھاتے، آٹے کی گولیاں کندھوں پہ اٹھاتے، جھاڑو لے کر لنگر خانے کو صاف کرتے اور 2-2 3-3 دن درگاہ شریف پر قیام کرتے. پھر ناز و نعمت میں پلے ہوئے جوان ایک مرد درویش کے آستانے پہ اس قدر خدمات. آج اپنی خبروں کے اندر دونوں بیٹے ہوئے. میں رات کو یہ سوچتا تھا اور بڑی سوچ گہری سوچ میں چلا گیا. یہ ہے کل حقیقت جن سے ہم امیدیں وابستہ کرتے ہیں، جن سے ہماری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. وہ ایسے دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ جو چلا جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا. اب وہ تو واپس نہیں آئیں گے، لیکن ایسا گئے کہ ہم سب کے ذہنوں پر ایک چوٹ لگا گئے کہ دیکھو تم بھول کے اندر ہو کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے. صحابہ بھی کہہ رہے ہیں، امام بھی کہہ رہے ہیں، دیکھو جب میں جوانی میں چلا گیا ہوں تو تم کیوں غلطی کے اندر بھول کے اندر کچھ پتہ نہیں زندگی کا. یہ تو دنیا سے جانے والے لوگ بعد میں پیش آتے ہیں. اب وقت ہے ہمیں سمجھنا چاہیے
ہمیں متوجہ ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، میں نے دو اپنے عزیزوں کا ذکر اس لیے کیا کہ رات میں میری سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم سب بھول گئے کہ ہم یہاں آئے کس مقصد کے لیے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ اس بات کو پوری طرح سمجھ نہ رہے، ذہن میں نہ آ رہی ہے، لیکن گھر جا کے راستے میں سوچنا یہ ہے اصل حقیقت۔ دین کا سارا پیغام 1,24,000 انبیاء کرام کی دعوت، 313 یا 315 مرسلین اللہ کا پیغام، ان کی دعوت، ان کی تبلیغ، حضرت نوح علیہ السلام کا 950 سال تبلیغ کرنا اس لیے تھا کہ اے دنیا والوں، اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ اور نہیں سمجھ آئی تو دیکھ لو ہم سب کے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی خبروں کو مربوط فرمائے۔ آمین۔ بھائی جب ہم سب کے باپ دادا نہیں رہے تو ہم کون سی ڈگری لے کے آئے ہیں کہ ہمیں یہاں ملا؟ یہ ہے اصل معاملہ۔ اور شریف اس تربیتی نشست میں اور دعوتی محفل درس قرآن و حدیث حلقہ ذکر میں آپ کی خدمت بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے انبیاء اور اولیاء کی دعوت و تبلیغ و تعلیمات اور ان کی تب و تاش کا خلاصہ ہے کہ دنیا والوں یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم تو عارضی طور پر یہاں جتنا قیام اللہ نے ہمارا یہاں رکھا ہے اور جتنا خدا کو منظور ہے، اپنی اپنی باری پر سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے سفر پر جانا ہے، اور جانا ہے پھر خالی ہاتھ جانا ہے۔ جہاں جانا ہے وہاں سے پوچھا جائے گا، وہاں سے جب جائیں گے تو وہاں جا کر پوچھا جائے گا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، شباب کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو علم حاصل کیے تو اس پر کتنا عمل کیا تھا، پوچھا جائے گا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اب وقت ہے، وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوشخندام کا، جل گیا جب کھیت برسا بین اس کا۔ جب بڑھاپا آ جائے پھر تو مسجد نہیں آنا، پھر تو اولاد بھی کہتے ہیں بھائی اذان ہو گئی جاؤ سیدھے نماز پڑھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ کسی طرح سے جان چھوٹے، بابا جی جان ہی نہیں چھوٹے۔ وہ وقت آنے سے پہلے، اور یاد رکھو مجھے ایک حدیث شریف یاد آ گئی، میرے آقا بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور کا ہر ارشاد ہی ایمان افروز ہے، حضور کا ہر ارشاد روشنی ہے، نور ہے، ہدایت کا مینار ہے۔ حضور نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، حضور نے فرمایا میرے غلاموں کسی چھوٹی سی نیکی کو حقیر مت سمجھنا۔ ایک چھوٹی نیکی اسے آپ ہلکا سمجھیں، حقیر سمجھیں، حضور نے اس سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی چھوٹی نیکی بڑی نیکی پر غالب آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی نیکی اگر قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچی اور ایک چھوٹی نیکی درجے قبولیت کو پہنچ جائے پھر اس کی چھوٹی نیکی بڑی نیکی پر غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے کسی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر سمجھ کے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چھوٹی نیکی بھی کر گزری، ممکن ہے یہ قبول ہو گئی تو بڑی نیکیوں پر غالب آ جائے۔ آخرت کے لیے اللہ رب العزت نے کتنا واضح پیغام دیا، اب ہم بڑے غافل ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو اپنے ذمہ دار نہیں، اپنے بھی ذمہ دار ہیں، اپنی بیوی بچوں کے بھی ذمہ دار۔ ہاں قرآن پاک کی آیت سے کریمہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم
ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اہل و عیال بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچو. یہ گھروں کے اندر جھگڑے، یہ فساد، یہ لڑائیاں سب دین کی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک فیملی میرے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ بڑا معاملہ خراب ہو گیا ہے اور میاں بیوی میں لڑائی جو ہے وہ طلاق تک پہنچ گئی، آئے دن روز گھر میں جھگڑا، روز لڑائی. میں نے کہا بات سنیں، حضور کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اس کو پھر آپ کی بیوی بھی فیصلہ کرے، آپ بھی فیصلہ کریں، اور فیصلہ نہیں تو کم از کم ایک ہفتہ میں دیتا ہوں، اس حدیث پر غور کرو، انشاءاللہ جھگڑا ختم ہوگا. کیونکہ تعلیم اور تعلیم بھی پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ارشادات، حضور کی چھوٹے چھوٹے فرمان جو ہیں، میں کہا کرتا ہوں علوم و معارف کا، مطالب و معانی کا ایک سمندر ہے جو موزن ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ سادہ سی اور سیدھا سا مفہوم ہے، اس کی تشریح اور توضیح کی ضرورت ہی نہیں. میں صرف حدیث کی سناؤں گا، آپ کے خوشبو کی طرح دل و دماغ میں اتر جائے گی اور اپنے گھر میں جا کے سنائیے، عزیز و اقارب کو سنائیے. ہاں جھگڑا فساد و یتیم سنائیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضور میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث ہے. حضور کا نوازی فرمائیے، نندہ فرمائیے، حضور ارشاد فرمائیے کہ بیوی پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ بیوی پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کے شوہر، اس کے شوہر خامن کا. سب سے زیادہ حق اس کے خامن شوہر کا حق ہے. مسلم شریف کی حدیث شریف ساتھ ملا لیجیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا حضور نے فرمایا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا خامن کو سجدہ کرنا. یہ مقام ہے شوہر کا. کون بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں ہم کرتے، ان کو سکھاتے سناتے نہیں ہیں. حضور ہے کہ بیوی پر سب سے زیادہ حق، جب ماں باپ نے بچے کی شادی کر دی، رخصت کر دی، وہ اپنے گھر میں آباد ہو گئی، اب سب سے زیادہ حق اس پر اس کے شوہر کا ہے، اس کے باپ کا ہے. پھر پوچھا حضور جو مرد ہے، اس بیوی کا جو شوہر ہے، اس پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو جو ہے جی دین کا غلبہ تو نہیں سنیے پھر ذرا دل تھام کے سنیے. حضور نے فرمایا پھر بیوی پر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. اللہ اکبر. بیوی کو ماں پر ترجیح دینا، یہ اصل لڑائی اور جھگڑے کا موقع ہے. جب آدمی ماں کو اہمیت نہیں دیتا، ماں پر بیوی کو فوقیت دیتا. سنیے ذرا، میں صرف اصلاحی نیت سے شاید کہ اتر جائے کسی دل میں. بھئی آپ اور میں کس بات کی بولی ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت؟ یہ تو پیارے آقا کے صحابی ہیں، رسول اللہ کے صحابی، جن کو اللہ نے قرآن میں اپنی رضا کی سبب عطا کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ اپنے محبوب کے صحابہ میں راضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اپنے رب پر راضی. اس مقدس جماعت صحابہ کرام میں سے معروف صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ
غور سے سنی۔ ان کی بیوی آئی نبی کریم علیہ السلام اور آ کر کیا کہا، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام الکمان موضوع حیات کی کشمکش میں ہے اور اس کا دم جو ہے وہ سینے میں آ کے رک گیا ہے۔ جب آدمی کی روح قبض کی جاتی ہے تو پاؤں کی طرف سے روح نکلتی ہے، پاؤں کی طرف سے حدیث شریف ہے روح نکالی جاتی ہے پاؤں کی طرف سے۔ پھر کچھ لوگوں کا روح جو ہے وہ دم سینے پہ آ کے رک جاتی ہے، پھر کئی دن لگ جاتے ہیں۔ اللہ پھر لوگ کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھو پڑھاؤ، قرآن سورت پڑھاؤ، آپ صاحب کو بلاؤ، دم ہی کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں سینے پہ آ کے دم اٹک گیا ہے، روح آگے نہیں نکلنے میں نہیں دقت ہو رہی۔ بیوی کہتی حضور اس کی روح پرواز نہیں کر رہی، اذیت بھی ہے، تکلیف ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ذرا غور سے سنیے، فرمایا کیا اس کی والدہ زندہ ہیں؟ جی حضور والدہ زندہ ہے۔ فرمایا وہ ناراض ہو رہی ہے الکمہ پہ؟ وہ کہیں ناراض ہو نہیں؟ یا رسول اللہ وہ والدہ ناراض ہیں، مجھ پہ ناراض ہیں۔ حضور فرمایا بس والدہ کی ناراضگی کے سبب یہ مسئلہ درپیش ہے۔ فرمایا جاؤ اس کی والدہ کو۔ حضرت الکمہ کی والدہ ہی فرمایا تیرا بیٹا تکلیف میں ہے، اس کی روح اٹک گئی ہے، اس کو معاف کر دے، اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ ماں کیا کہتی ہے؟ حضور مجھے اس نے بہت پریشانی دی ہے، میں معاف ہرگز نہیں کروں گی۔ کیا جرم ہے؟ کیا جرم ہے تیرے بیٹے میں؟ اتنا کون سا بڑا جرم ہو گیا کہ تو کہہ رہی میں نہیں معاف کروں گی، کبھی نہیں کروں گی، ایسا ممکن نہیں معاف کروں گی۔ تو ان کی والدہ کہتی حضور وہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، اللہ میری بات نہیں مانتا، میری نہیں سنتا، بیوی کی سنتا ہے۔ مجھے ترجیح نہیں دیتا، بیوی کو ترجیح دیتا ہے۔ یار محمد میرے آقا کریم نے فرمایا تکلیف میں ہے، بیٹا معاف کر دے۔ اس نے کہا حضور میں نہیں معاف کروں، میں نہیں معاف کروں کبھی۔ بیوی کو خوش رکھے، مجھے ناراض کیا میں ناراض نہیں، میں نہیں راضی ہوں، بیوی کو خوش رکھے۔ اب دیکھیے نبی یہ ہے حضور کا انداز تعلیم و تربیت۔ کیا میں وضاحت کر دوں؟ یہاں یہ بات نوٹ کر لیں، یہ حضور کی تربیت کا طریقہ تھا۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ لکڑیوں کا گٹھا لاؤ، گٹھا کر کے اس پہ آگ لگاؤ، اس کے بیٹے کو جلا دو۔ اللہ حضور نے تربیت فرمائی۔ اس نے کہا حضور بیٹا میرا ہے، اسے جلائیے۔ جب جلانے کا فرمایا تو ماں کی ممتا پر چوٹ لگی تو کہتے حضور بیٹا میرا ہی ہے، حضور جلائیے، بس میں اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی، میرا جنا ہوا ہے، میں آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اب لوہا گرم تھا نا، حضور نے کیسی تربیت فرمایا اچھا یہ تو پسند نہیں کرتی کہ دنیا کی آگ میں جلے، کیا یہ تو پسند کرتی ہے کہ آخرت کی آگ میں جلے؟ اللہ کیا یہ دنیا کی آگ میں تو جلنا پسند نہیں، کیا یہ پسند کرتی ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے؟ اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا، ان کے بعد سمجھ میں آ گئی، کہا یا رسول اللہ میں اللہ رسول کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ الکمہ کی بیوی دوڑی گھر گئی، دیکھا جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، تو اس مکھی نکال کے پھینکی جاتی ہے، اتنی آسانی سے روح پرواز کر گئی، اللہ اکبر، روح پرواز کر گئی۔ حضور نے جب ان کا جنازہ پڑھایا، اللہ اکبر، ماں نے معاف کیا اور موت کی سختیاں دور ہو گئی، آخرت کا راستہ صاف ہو گیا۔ جرم کیا تھا؟ بیوی کو ماں پر ترجیح دینا۔ حضرت عائشہ پوچھتی حضور بیوی پر سب سے حق کس کا دے رہا؟ پر میں ماں کا، مرد پر سب سے زیادہ اس کا، مرد پر سب سے زیادہ اس کی ماں کا، اور
بیوی پر سب سے زیادہ اب ماں راضی ہوئی تو آخرت کی منزل آسان ہوگی۔ میں یہ دنیا کا معاملہ جنازہ پڑھا کر 2 منٹ رکھنا ہے۔ یہ غور سے حدیث شریف کا آخری صدر غور سے سن لیں۔ جنازے کی نماز پڑھا کے حضور نے حاضرین کی طرف رخ کیا اور میں جو موجود ہے وہ سن لیں، جو نہیں ان کو جا کر بتا دیں۔ ماں باپ کا جو بے ادب، ماں باپ کا جو گستاخ ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ اللہ اکبر۔ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ ماں باپ کا نام فرمان، گستاخ، بے ادب کا معلوم یہ ہوا کہ یہ حضور کا انداز تعلیم و تربیت تھا۔ میں ہر یہ کر رہا تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ اس حدیث پہ غور کریں۔ میں نے کہا کہ اس خاتون پر سب سے زیادہ حق، میں نے کچھ شوہر سے کہا کہ تیرا حق ہے، اسے سمجھایا کہ تیرا سب سے زیادہ حق اللہ رب العزت ہے، تو اس پر تیرے شوہر کا رکھا ہے، اور شوہر پر سب سے زیادہ اس کی ماں کا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی راہ پر چلنے کی توفیق دے جس سے ہمارے تمام بگڑے ہوئے کام آمین۔ حاضرین محترم، یہ اولیاء کاملین پوری زندگیاں اسی طرز عمل میں گزری، اللہ کا دین اللہ کے لوگوں تک پہنچانا، اسے کہتے ہیں دین کی دعوت و تبلیغ۔ اس کے بعد اللہ کا دین اللہ کی مخلوق کو پہنچایا اللہ والوں نے، اور دوسرا کام کیا کیا ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف لے کے آئے۔ آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، کیوں؟ اس لیے کہ ذکر الہی بہت بڑی قربت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اپنے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، سبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، شام بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ ایک دین کی دعوت و تبلیغ، دوسرا اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس بھی ذکر میں پاس بیٹھنے والوں کو بھی ذکر پہ لگایا، اور پھر تیسرا اولیاء کرام نے کام کیا خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کی خدمت، اللہ تعالیٰ کی لاچار، مفلس، غربا، یتیم، بیوہ عورتیں، مساکین، اپاہج، معذور، بیمار، اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ اور یاد رکھیے خدمت خلق میں، خدمت خلق میں سب سے اونچا درجہ جو ہے اللہ کی بیمار مخلوق کی خدمت، اللہ کی بیمار مخلوق کی خدمت ہے۔ تو یہ تین اور یہ کرام کے تعلیمات کی پورے زندگی کو جب درجے عمل کو دیکھتے ہیں، فکر آخرت کی تربیت اور عملی طور پر لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ دنیا ہمیں ملی کیوں ہے، یہ نکتہ ہے۔ یہ دنیا اس لیے ہمیں دنیا کی زندگی دی گئی ہے کہ اس زندگی میں رہ کر اس زندگی کو بہتر بنا دیں جہاں مرنے کے بعد ہمیں ہمیشہ جا کے رہنا ہے۔ اس لیے اللہ کے ذکر کی طرف رغبت، اللہ کی مخلوق کی طرف رغبت، خدمت کی، خدمت خلق کا جذبہ، اس سے سرشار ہونا چاہیے۔ یہ لنگر جو اولیاء کرام کے مزارات، یہ لنگر شریف ہے، اس کی یہ حکمت ہے۔ داتا صاحب نے دن بعد مزدوری کرتے ہیں، پنجاب کے دور دراز پسماندہ علاقوں سے لوگ مزدوری کرتے تھے، رات کو کھانا داتا صاحب نے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ہے اولیاء اور صوفیاء کا یہ لنگر کا جو نظام ہے، دراصل اس کا تعلق اللہ کی مخلوق کی خدمت کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے عالم جل کریم بیعت کے مقصد اور بیعت کے مقصد کو پانے کے لیے جس راستے پر چلنا ضروری ہے، اللہ رب العزت اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ پر چلنے کا اللہ رب العزت ہمیں جذبہ عطا فرمائے۔ آئیے مل کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے
حلقے میں شرکت کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حلقے جو ہے حضور نے فرمایا کہ حلقہ یہ ذکر جو ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے باغات میں سے کبھی کبھی کچھ کھا پی لیا. پوچھا حضور جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا وہ مجالس واحد ذکر، وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے حلقے ہیں. سبحان اللہ. آئیے مل کر ذکر الہی کی برکتیں. یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا